سامعین گرامی قدر، سلیب کی بسم اللہ فینیقیوں نے کی۔ ہوتے ہوتے یہ رسم دوسری اقوام میں بھی رائج ہو گئی، اور پھر رومیوں نے اسے پایہ عروج تک پہنچا دیا۔ جب یہ اپنی معراج پر پہنچی تو ہر ایک مجرم کو یہی سزا دی جانے لگی، لیکن ایک فرق یہ روا رکھا گیا کہ صرف غلام، نچلے درجے کے لوگ ہی اس کے مستحق قرار پاتے۔ رومی شہری اس سزا سے مستثنیٰ تھا، کیونکہ یہ ذلت کی موت تھی اور عبرتناک موت۔ اس لیے ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں عام طور پر حضرت پطرس کہتے ہیں، کو مصلوب کیا گیا تو ان کے ساتھ ہی حضرت طالوت اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت پولس کی باری بھی تھی، لیکن انہیں مصلوب نہ کیا گیا بلکہ ان کی گردن تلوار سے اڑا دی گئی، کیونکہ کسی رومی کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہ سزا عجیب و غریب تھی۔ جن لوگوں نے یہ سزا ایجاد کی تھی ان کے سامنے یہ حقیقت مد نظر تھی کہ انسان کو جتنا ذلیل کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر اگر ایک انسان کو آپ الف لنگا کر کے پورے شہر میں پھراتے رہیں، اس کے آگے ایک آدمی چیختا چلاتا ہوا اس کے جرائم کی فہرست دہراتا رہے اور یہ کہے کہ یہ شخص مجرم ہے، اس نے یہ کیا ہے اور اس نے وہ کیا ہے، تو راستے میں لوگ لعنت ملامت بھی کریں گے، ماریں گے بھی، سب کچھ کریں گے۔ یہ کسی بھی شریف آدمی کے لیے زندہ مر جانے سے کم نہیں ہے۔ اور یہودیوں کے نزدیک تو یہ اور بھی بہت زیادہ بری خبر تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ پردے کے قائل رہے تھے۔ کسی مرد کا اس طرح سے ننگا پھرنا خود اس کو نامرد بنا دینے کے برابر تھا۔ اس سے زیادہ توہین اور تذلیل کوئی ممکن تھی ہی نہیں۔ اور آخر کار یہی ہوا کہ اسی قانون کے مطابق سیدنا مسیح کے لیے بھی یہی فیصلہ صادر ہوا کہ آپ کو مصلوب کیا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کا مقدمہ رومی شرعی عدالت کی بجائے، کیونکہ کوئی رومی شرعی عدالت ہوتی نہیں تھی، تو اس لیے یہودی شرعی عدالت میں گیا۔ وہاں پر آپ کو ملزم قرار دیا گیا، مجرم نہیں، کیونکہ مجرم قرار دینے کے لیے رومی حکومت کی طرف سے توثیق ضروری تھی، کیونکہ جب تک رومی گورنر اس بات کی توثیق نہیں کر دیتا کہ اس کو سزا دی جائے، اس وقت تک قانونی طور پر آپ سزا نہیں دے سکتے تھے۔ تو رومی گورنر نے بھی اس کی توثیق کر دی اور آپ کو مصلوب ہونے کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ بھی ہوتا، کہ آج مرے کل تیسرا دن۔ لیکن چونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس لیے اگر مسیح کو شہید بھی سمجھ لیا جائے تو تب بھی ایک مشکل درپیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہید زندہ تو ہوتا ہے لیکن خدا کی نظر میں، انسانوں کے نزدیک وہ زندہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ اس شہید کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس کی جائیداد بانٹ کھاتے ہیں، اس کی بیوہ دوسری شادی رچا کے بیوی بن کے بیٹھ جاتی ہے، وہ اسے مردہ ہی تصور کرتے ہیں۔ لیکن مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر یہودیوں کی شرعی عدالت اور رومیوں کی عدالت عالیہ کی سزا کو عملی طور پر کالعدم قرار دے دیا۔ وہ رومی جو بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ جو لکھ دیا سو لکھ دیا، اپنے فیصلے پر پانی پھرتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمام لوگوں کی زندگی میں جو بھی مرتے ہیں موت حرف آخر ہوتی ہے۔ مسیح کی زندگی میں موت حرف آخر نہیں تھی۔ صلیب آپ کا اختتام نہیں تھا بلکہ ایک مشن کی تکمیل تھی۔ تکمیل میں اور اختتام میں فرق یہی ہے کہ اگر کوئی چیز پایہ اختتام کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن تکمیل کے بعد وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ زندہ و تابندہ رہتی ہے۔ اس لیے مسیح، سیدنا مسیح سلام علیہ، نہ صرف یہ کہ خدا کی نظر میں زندہ ہیں بلکہ لوگوں کے نزدیک بھی زندہ ہیں، تاریخ کے اوراق پر زندہ اور لوگوں کے دلوں میں تابندہ ہیں۔ آپ کی حیثیت دوسرے شہیدوں سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لہذا اس کے لیے یہ کہنا کہ موت اس کے لیے حرف آخر ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو مصلوب کیا گیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ آپ کے ہم عصر یہودی مورخ یوسفس
کی شہادت موجود ہے۔ سویتونیس، تسائٹس اور دوسرے لوگ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کو مصلوب کیا گیا، یہاں تک کہ جب تراجان کو خط لکھا پلینی ینگر نے تو اور یہ کہا کہ صاحب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ایک شخص کو جسے وہ کرسٹس کہتے ہیں اور اس کی شان میں گیت گاتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت نہیں کرتے، تو کیا ان کو سزا دی جائے؟ حاکم وقت نے کہا کہ زبردستی کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ تھوڑی سی تعظیم کا اقرار کر لے اور یہ کہہ دیں کہ ہاں خدا ہے لیکن خدا کا نمائندہ قیصر روم ہے تو کوئی قباحت نہیں، ورنہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جیسے ان کے بانی کو دی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ تھا جو کبھی تاریخ ٹھنڈے پیٹوں اس ہضم نہیں کر پائی۔ تاریخی شہادت کے ہوتے ہوئے ہم میں تو یہ ہمت اور جرت اور جسارت نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کا انکار کر دیں۔ اب رہ گیا دوسرا قدم کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ اس قبر میں نہیں ہیں جس قبر میں آپ کو رکھا گیا تھا، ورنہ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ اس قبر میں ہوتے تو آج آپ کی اس قبر کو مزار بنا دیا گیا ہوتا اور لوگ جا کے وہاں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے، لیکن وہ خالی قبر منہ پھاڑے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جو میرے اندر دفن کیا گیا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ قبر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو اس کے اندر گیا وہ کبھی پھر لوٹ کے آتا نہیں ہے، لیکن یہ وہ شخص تھا، یہ وہ ذات تھی کہ جب قبر کے اندر اتری تو قبر کا منہ کھول کے رکھ دیا اور آج تک کھلا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ جب دفن کیے جاتے ہیں تو اپنے زندہ ہونے کا قیامت کے دن کا انتظار کرتے ہیں، لیکن سیدنا مسیح سلامہ علیہ نے زندہ ہو کر قیامت بپا کر دی کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کب قیامت آئے گی اور کب زندہ ہوں گے۔ ادھر آپ کو دفن کیا گیا، ادھر تیسرے دن آپ جی اٹھے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی اور قیامت میں ہوں۔ آپ کا یہ صرف دعویٰ ہی نہیں تھا، آپ نے دعوے کا ثبوت بھی پیش کیا۔ یہ ثبوت اس بات کی بیان دلیل ہے کہ آپ اپنے وعدے میں سچے تھے۔ یہ حقیقت ثابتہ ہے تاریخ کی اور عقائد کی بھی کہ وہ شخص جسے لوگوں نے مصلوب کر کے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے اس سے جان چھڑا لی، اس سے جان چھٹی نہیں۔ یہ شخص تاریخ سے ٹکرایا اور اس زور سے ٹکرایا کہ تاریخ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک حصہ زمانہ قبل از مسیح کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ زمانہ بعد از مسیح، اور آپ نے تاریخ کے دو ٹکڑے ایسے کیے کہ آج تک جوڑے نہیں جڑتے، دونوں زمانے الگ الگ ہیں۔ جسے زمان پر اور مکان پر اتنی طاقت حاصل ہو، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ جا سکتا ہے کہ مسیح نے بھی تو اور لوگوں کو زندہ کیا تھا، اگر آپ زندہ ہو گئے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ کیا جب ڈاکٹر خود بیمار ہوتا ہے اپنا علاج کرتا ہے؟ نہیں، وہ دوسرے ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے۔ مردہ ہمیشہ زندہ کا محتاج ہوتا ہے کہ اسے زندہ کرے، مردہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی زندہ ذات چاہیے، اور آپ نے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ زندگی آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس زندگی کے مالک ہیں، اور اب ہماری اور آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس زندگی کے مالک کے ہاتھوں میں اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگر وہ جیتے جی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مرنے کے بعد خود بھی جی اٹھے تو ہمیں بھی زندہ کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے اور اس دن ہم سرخ روح ہو کر ان کے سامنے جا سکیں تو پھر ہمیں اسی ذات کا دامن تھامنا ہوگا جو زندگی اور موت کی مالک ہو۔ مارنے کو کوئی بھی مار سکتا ہے، راہ چلتے کو ایک ڈرائیور بھی مار سکتا ہے اور ایک گولی بھی مار سکتی ہے، لیکن مرے ہوئے کو زندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے خدائے قادر مطلق کے۔ تو کیوں نہ اس کا دامن تھام لیا جائے، اپنا رشتہ اس سے استوار کر لیا جائے، تاکہ جب وہ دن آئے جسے لوگ روز قیامت کہتے ہیں، جو حقیقتاً اس قیامت کی ریہرسل ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں بپا کر دی تھی، تو اس دن ہمیں شرمندگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، بلکہ ہم ان کے سامنے یہ کہہ سکیں،
میرے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔